الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، یقیناً آپ کے پاس گاڑی ضرور ہوگی، کسی کے پاس بائک ہوگی، کسی کے پاس کار ہوگی، کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی، تو آپ اس کا خیال کیسے رکھتے ہیں؟ آپ اس کو صاف کرتے ہیں، چمکاتے ہیں، اس کی پوری مشینری کا، انجن کا آپ دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کے فلٹر کو آپ صاف کرواتے ہیں، اس کی آپ ٹیوننگ کرواتے ہیں، اس کے آئل کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ اسی طرح سے اپنے جسم کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ آپ نے کبھی اپنے جسم کو بھی اس طرح سے صاف کیا ہے؟ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پوری باڈی کو صاف کرنے کا طریقہ، جو ہمارے آرگنز ہیں، جو ہمارے اعضائے رئیسہ ہیں، جگر ہے اس کو صاف کرنے کا طریقہ، لنگس ہیں اس کو صاف کرنے کا طریقہ میں بتاؤں گا، اور انتہائی آسان طریقے بتاؤں گا جو ہر کوئی گھر میں بآسانی کر سکتا ہے، اور چند دنوں کے اندر ہی آپ کی پوری باڈی صاف ہو جائے گی۔ جتنے بھی زہریلے مادے جسم کے اندر جمع ہوں گے، جتنے بھی فاسد مادے جسم کے اندر جمع ہوں گے، وہ سارے نکل جائیں گے۔ آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ بالکل جینین بن جائے گی۔ تو اس طرح دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، دماغ ہے اس کو صاف کرنے کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا، کڈنیز کو صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گا، اور یہ ایسے آسان طریقے ہیں ہر کوئی بنا سکتا ہے، بالکل گھریلو ہیں، اور گھر میں یہ زیادہ تر چیزیں آپ کی پڑی ہوئی ہوں گی۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم آتے ہیں لیور پر۔ آج تقریباً 70% لوگ فیٹی لیور کا شکار ہیں۔ لیور کے اندر زیادہ سے زیادہ فیٹ جو ہے وہ 5% ہونی چاہیے، لیکن جب یہ فیٹ بڑھ جاتا ہے تو لیور فیٹی ہو جاتا ہے، وہاں پر ساری گندگی جو ہے وہ وہاں پر جمع ہوتی رہتی ہے، اور پھر اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ نہ صرف لیور خراب ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر پتے کے اندر پتھریاں بنتی ہیں، پھر جو ہے ہمارا معدہ خراب ہوتا ہے، ہماری آنتیں خراب ہوتی ہیں، سارا نظام جو ہے ہمارا درم برم ہو جاتا ہے ایک لیور کی وجہ سے، کیونکہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ، تلی ہوئی چیزیں، تیز مرچ مسالے، وہ سارے زہر ہیں، ان میں سے زہریلے مادے جنم لیتے ہیں جو ہمارے لیور کو خراب کرتے ہیں، اس کو فیٹی بناتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف 20 گرام آپ نے کالی کشمش لے لینی ہے۔ کالی کشمش جو ہے وہ آپ نے 20 گرام
رات کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دینا ہے۔ صبح نہار منہ آپ نے وہ کشمش اچھی طرح سے چبا لینی ہے، اتنا اس کو اچھی طرح سے چبائیں کہ وہ بالکل لیس بن جائے، اوپر سے آپ وہ پانی پی لیں۔ تو انشاءاللہ 15 دن کے اندر آپ کا لیور بالکل صاف ہو جائے گا، اس کا فیٹ ختم ہو جائے گا، اور لیور جو ہے وہ بالکل درست اور صحیح حالت میں آ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر ہماری کڈنیز، جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ کڈنیز سے کریٹینائن بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس میں فاسد مادے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور ہم پانی بھی مناسب مقدار میں نہیں پیتے، اس کی جگہ پر ہم چائے پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پی لیتے ہیں، اور مختلف جوسز پی لیتے ہیں۔ تو وہ سارے جو ہے ہمارے لیے، ہماری کڈنیز کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہاں پر جا کر فاسد مادے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ تو کڈنیز کو بھی صاف کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے مٹھی بھر جو لینے ہیں۔ مٹھی بھر جو آپ پانی میں اچھی طرح سے ابالیں، جب اچھی طرح سے یہ ابل جائیں تو ان کو آپ پی لیں۔ انشاءاللہ صرف 7 دنوں کے اندر آپ کی کڈنیز جو ہے وہ صاف ہو جائیں گی۔ جہاں آپ ڈائلیسس پر اتنا خرچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈائلیسس جو ہے وہ گردوں کو صاف نہیں کرتا، وہ صرف خون کو صاف کرتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے اس سے آپ کے گردے واش ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر بھٹا، مکئی کا بھٹا جو ہوتا ہے، چھیلتے ہیں تو اس میں سے بال نکلتے ہیں، وہی بال آپ مٹھی بھر لے لیں، ان کو بھی اچھی طرح سے پانی کے اندر پکا لیں، اور وہ پانی آپ پی لیں۔ تو 7 دنوں کے اندر آپ کی کڈنیز جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے۔ ان دونوں میں سے آپ نے کوئی بھی ایک جو ہے وہ طریقہ استعمال کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر دل ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ آج سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک دنیا کے اندر ہو رہے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے سب سے زیادہ اموات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جو جنک فوڈز کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو اس سے ہماری شریانیں جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہیں، اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول کے لوتھڑے آ جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ تو دل کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ السی کے بیج آپ نے لے لینے ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے بھون لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چمچ چھوٹا صبح کو لے لیں، 1 چمچ چھوٹا آپ شام کو لے لیں، نہار منہ خالی پیٹ لے لیں۔ تو انشاءاللہ 15 دن کے اندر آپ کے دل کے جتنے بھی مسائل ہیں، کولیسٹرول آپ کا بڑھا ہوا ہے، بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے، آپ کے وال بند ہیں، آپ کی بلاکیج ہے، جو بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اسی واحد نسخے سے، اس اکیلے نسخے سے آپ کے یہ سارے مسائل 15 دن کے اندر حل ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر دماغ۔ ہمارا دماغ بہت زیادہ کام کرتا ہے۔ ہمارا جو سوچنا، سمجھنا، عضلات کو حکم دینا، یہ سارا کام دماغ کرتا ہے۔ جب زیادہ تھکاوٹ ہو جائے دماغی تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، پرسکون نیند نہ آئے تو ہمارا دماغ جو ہے وہ تھک جاتا ہے۔ تو دماغ کو سکون دینا لازمی ہے، دماغ کو طاقت دینا لازمی ہے، دماغ کی صفائی کرنا لازمی ہے۔ تو دماغ کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے آپ 8 بادام لے لیں اور 2 اخروٹ لے لیں۔ ان کو آپ نے 1 گلاس پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں۔ صبح نہار منہ یہ آپ چبا چبا کے بادام اور اخروٹ کھا لیں اور اس کا پانی اوپر سے پی لیں۔ تو انشاءاللہ 8 دنوں کے اندر ہی، 1 ہفتے کے اندر ہی آپ کا دماغ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا، کلین ہو جائے گا اور ڈیٹاکس ہو جائے گا، اور آپ کو پرسکون نیند آنے لگے گی، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ فریش ہو جائے گا۔ 5ویں نمبر پر ہمارے لنگز، پھیپھڑے۔
ہم جو سانس لیتے ہیں اس میں اس کا پھیپھڑوں کا، لنگس کا بہت اہم کردار ہے۔ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ لیتے ہیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اس سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، یا ہماری جو آب و ہوا ہے، گرد و غبار ہے، اس سے بھی ہمارے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس میں فاسد مادے جمع ہو جاتے ہیں، گندگی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لنگس جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی صفائی کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ خالص شہد لے لیں، 1 چمچ آپ ادرک کا رس لے لیں، اور 1 چمچ آپ لیموں کا رس لے لیں۔ آپ نہار منہ اس کو آپ پی لیں، 15-20 دن آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کھل کے سانس آئے گا۔ کام کرتے وقت بھی آپ کا سانس نہیں پھولے گا، جتنی مرضی آپ دوڑ لگا لیں اس سے بھی آپ کا سانس نہیں پھولے گا، کیونکہ لنگس کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں تھی وہ ساری اس سے دور ہو جائیں گی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک نسخہ ہے جو پوری باڈی کو کلین کرتا ہے، ڈیٹاکس کرتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ کیا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، 2 لیٹر پانی لینا ہے۔ رات کو 2 لیٹر آپ پانی لے لیں، اس میں آپ 1 عدد کھیرا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں مکس کر لیں، 1 عدد لیموں لے لیں، اس کے بھی آپ نے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے، اور 1 چمچ ادرک کے چھوٹے ٹکڑے وہ آپ نے اس میں مکس کرنا ہے۔ اب اس پانی کو آپ فریج میں محفوظ کر لیں۔ صبح نہار منہ آپ اس کو جوسر مشین کے اندر ڈال کے اس کو آپ اچھی طرح سے مکس کر لیں، اسے میش کر لیں، اور یہ آپ پی لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی پوری باڈی کلین ہو جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ نے 1 ہفتے تک کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے ایسے علاج بتائے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ ان دوائیوں سے، سپلیمنٹ سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ جتنی مرضی آپ رپورٹس کروا لیں، جتنے مرضی آپ ڈاکٹروں کے پیچھے ضائع کر دیں، لیکن یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ قدرتی ہیں، نیچرل ہیں بالکل، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر اس کو آپ زیادہ استعمال نہ کریں تو، اگر زیادہ استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے پھر تو سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو میں نے آپ کو دن بتائے ہیں، اتنے دنوں تک اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی قیمتی، بہت معلوماتی ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔